السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کل رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے بعد تھر تھری مچ گئی ہے. اور کل شام کو جب ان کی گرفتاری کی خبر آئی تو میں اس وقت شیخ رشید صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ان کا انٹرویو ریکارڈ کرنے لگا تھا تو اس سے چند منٹ پہلے یہ خبر آئی تو ہم دونوں حیران تھے اور ہم دونوں اپنی اپنی سورسز سے پتہ کرنا شروع ہو گئے کہ خبر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو پتہ چلا کہ ANF نے ان کو پکڑا ہے سکھے کی سے، موٹر وے پہ سکھے کی کے اوپر ان کو روکا اور اطلاع ملی تھی ان کو اور ان کی گاڑی کی تلاشی لی گئی اور اس گاڑی میں سے جو برآمد ہوا وہ تب تک سب کو پتہ ہے. یہاں پہ دو تین سوالات جو ہیں وہ میرے ذہن میں اٹھ رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد ایک جیسے وہ نہیں ہوتا کہ والکینو جو ہے وہ ایرپٹ ہو گیا، ایک لاوا نکل کر آ گیا. سڈنلی مجھے لگا کہ رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے معتبر ترین شخص ہیں اور مجھے دکھ یہ ہوا کہ ان کو لا منسٹر کیوں بنایا ہوا تھا، ان کو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین کیوں نہیں بنایا ہوا تھا پہلے، یا ان کو اوقاف کی وزارت کیوں نہیں دی ہوئی تھی. جتنی ان کی نیکیاں میں کل سے ابھی تک سن چکا ہوں. یہ میں نے پہلے پریڈکشن کی تھی ہے کہ کافی لوگ جو ہے اب ایک لمبی باری ہے جن کو اٹھانے آ رہے ہیں لوگ، لا انفورسمنٹ خاص طور نیب، لیکن ANF اٹھائی کی، رانا ثناءاللہ کو اٹھائی کی، یہ میں بھی اور میری چڑیل نے بھی اس کو پریڈکٹ نہیں کیا تھا تو یہ ہمارے لیے بھی سرپرائز تھی. لیکن اس پہ دو تین چیزیں میں ضرور سوچ رہا تھا کہ سڈنلی کل پیپلز پارٹی کے ان لیڈرز کے بھی بیانات رانا ثناءاللہ کے حق میں آئے کہ جو یہ کہتے رہے تھے اور کہہ کے تھکتے نہیں تھے کہ رانا ثناءاللہ کا تعلق کالعدم تنظیموں سے ہے اور وہ کالعدم تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کالعدم تنظیموں کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور ان کو راستے پرووائڈ کرتے ہیں. اور جب یہاں پہ لاہور میں اور گجرانوالہ میں اور پنڈی اور خاص طور اسلام آباد میں دھرنا بھی ہوا تو لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کو پنجاب پولیس نے ان کو نکلنے دیا آگے تک اور سارے ایک ہی طرف فنگر پوائنٹنگ کرتے تھے کہ پنجاب گورنمنٹ میں کون ہے کہ جو ان کو اتنی سپورٹ کرتا ہے. اب سارے جو ہے وہ ایک دم سے رانا ثناءاللہ کی نیکیاں گنوا رہے ہیں. آئی ایم شور کہ رانا ثناءاللہ بہت اچھے انسان بھی ہوں گے، ان میں اچھائیاں بھی ہوں گی، میں ان کو جانتا ہوں، وہ دوست تو بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم سب کے ساتھ کئی حصے ایسے ہوتے ہیں جس کو دوسرا شخص نہیں جانتا ہوتا. میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ میرے بہت اچھی طرح مجھے جانتے ہوں اور کئی ایسے میری شخصیت کے پہلو ہو سکتے ہیں جن کو وہ نہ جانتے ہوں، دن رات بھی رہنے کو میرے ساتھ. تو کئی چیزیں سرپرائزنگ بھی ہوتی ہیں. بٹ یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ کس طرح سے ہم اپنے اداروں کو پریشرائز کر رہے ہیں. یعنی جو عمران خان کہتے رہے ہیں ہمیشہ سے کہ ہمارے ادارے تباہ ہو گئے اور ہمارے اداروں کے اندر اپنے ان کے ٹاؤٹ اور جو ان کے کام کرنے والے یا ان کے لائلسٹ جو ہیں پرسنل لائلسٹ وہ بھرتی ہو گئے ہوئے ہیں. وہ اب سڈنلی مجھے بہت دفعہ بہت چیزوں کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے صحیح لگتی ہے. 4:30 بجے کے قریب خبر آئی تھی کہ یا 4:30 اور 5:30 کے درمیان if I'm not wrong کہ رانا ثناءاللہ کو اریسٹ کر لیا ہے. تو اس کے 1 گھنٹے کے اندر ٹویٹس شروع ہو گئیں، ٹویٹر پہ شروع ہو گیا، کو فیس بک پہ شروع ہو گیا، کو بیانات دینے شروع ہو گئے اور شام تک تو جو ہے وہ ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ مچ گیا تھا. اور پھر ہلہ گلہ ہونا شروع ہو گیا. ان کے ڈیرے پہ کافی ایسے لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے کریٹ کر دی. آبویسلی ان کو گرفتار کرنا تھا جا کے اور صحیح کیا کہ جو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا اور قانون کو ایکٹ نہیں کرنے دے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کسی نے سوچا کہ الزام کی تہہ تک ذرا پہنچیں، ذرا کورٹ میں کیس پیش ہو جائے، ذرا ریمانڈ کے بعد اسٹیٹمنٹس پیش ہو جائیں. 109 کی جو اسٹیٹمنٹس جو دوسرے ملزمان کی ہیں وہ کیا ہیں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیسے ملوث کیا رانا صاحب کو. وائی ڈز اٹ ہیو ٹو بی پولیٹیکل؟ ہر چیز سے جمہوریت کو خطرہ کیوں لاگو ہوتا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اگر آج کا زمانہ نہ ہوتا اور یہ 1 سال پہلے کی بات ہوتی تو سب نے کہنا تھا جیسا کرتے ہیں نا جی ویسے بھرتے ہیں اور ساری یہ ڈیوائیڈ ہو جانے تھے لوگ اس میں. لیکن اب خود حالانکہ نون لیگ کے اندر دراڑیں جو پڑ چکی تھی ان کو مینڈ کرنے کے لیے سڈنلی اب مریم بھی اور شہباز شریف بھی سارے جو ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں
تو ان کا خیال ہے کہ شاید اس طرح وہ اپنی پارٹی کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں, متحد رکھ سکتے ہیں یا اس کو بچا سکتے ہیں. بٹ فیکٹ آف دا میٹرز ایک سوال میں آپ لوگوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے اپنے بچوں کو بھی ایک سوال پوچھا تھا جو ایز اے پیرنٹ جو ہے بڑا پینفل سوال ہوتا ہے. میں نے پوچھا بھائی اسکول میں ڈرگس ہو رہی ہیں تم لوگوں کی؟ ان کا جی آج کی بات تو نہیں ہے, تو بڑی پرانی بات ہے. اور پنجاب کے اسکولس میں بہت زیادہ ایک گروئنگ پرابلم ہے کہ منشیات کا استعمال اور منشیات فروشی, اور اس میں اسکولوں کے چوکی دار اور باہر پولیس والے اور پتہ نہیں کون کون لوگ جو ہیں ان کے نام لیے جاتے ہیں. ہمیں لوگ کھرا سچ میں آ کے یہ بتاتے رہے کہ جی اسکول کے سامنے دکان ہے اور وہاں پہ کھلے عام ڈرگس کا کاروبار ہوتا ہے. ہم نے کئی دفعہ اس کے اوپر پروگرامز کیے اور اینکرز نے بھی اس کے اوپر بڑے پروگرامز کیے, لوگوں نے اس کے اوپر کالمز بھی لکھے. جو پیرنٹس فورمز ہیں مختلف سوشل میڈیا کے اوپر, ان کے اندر بھی یہ بات ڈسکس ہوئی. یہ نہیں کبھی کسی نے سوچا کہ ڈرگس پہنچتے کیسے ہیں جب تک کوئی بااثر افراد پش پناہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے بچوں کی درس گاہوں پہ جہاں پہ ان کو ایجوکیشن دینے کے لیے آپ بھیجتے ہیں, ہم بھیجتے ہیں, وہاں پہ یہ پرمیٹ کیسے کر جاتی ہیں چیزیں, وہاں پہ کون ان لوگوں کو پروٹیکشن دیتا ہے؟ کیوں پچھلے 5 سال میں ایک شخص بھی نہیں پکڑا گیا کسی اسکول کے باہر, اس اسکول کے اندر یا اسکول کے باہر وہاں پہ ڈرگس کا کاروبار کرتا ہوا ایک بھی ڈیلر جو ہے وہ کیوں نہیں پکڑا, یا جن کی نشاندہی ہوئی وہ کیوں چھوڑتے رہے, اور کون کون ان کو چھڑواتا رہا, ان کی پش پناہی کون کر رہا تھا؟ ہر آدمی نے مجھے یہ کہا ہے. پہلے جب میں کہتا تھا لوگوں کو یار رانا ثناءاللہ اچھا آدمی ہے, سال پہلے کی بات ہے تقریباً, تو مجھے لوگ کہتے تھے نہیں تمہیں نہیں پتہ ہے کل عدم تنظیموں سے ان کا تعلق ہے, بڑا گہرا تعلق ہے. سو مائی کویسچن ٹو یو از کل عدم تنظیمیں چلتی کیسے ہیں؟ ان کے پاس رقم کہاں سے آتی ہے؟ ان کی فائنینشیل مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ کبھی یہ سوچا آپ لوگوں نے کیا وہ 9 to 5 یا 9 to 8 کو جابز کرتے ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں آئے وہاں نائب قاصد کے طور پہ نوکری کرتے رہے, یا ہمارے دفتر میں کلرک لگ گئے, پی این لگ گئے, اس کے بعد شام کو 8 بجے جا کے کہتے ہیں آج سے میں نے اب یہ ٹوپی پہن لی, اب میں دہشت گرد بن گیا, میں کل عدم تنظیم بن گیا. سارا دن دفتروں میں ہم سے جھاڑیں کھاتے ہیں کام کرنے نہ کرنے کی وجہ سے. نہیں, ان کی فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہی غلط کاموں کے تھرو ہے, چاہے وہ پروسٹیوشن ہو, چاہے وہ ڈرگس ہوں, نارکوٹکس ہوں, چاہے وہ آرمز ٹریڈنگ ہو یا آرمز کی سیلنگ ہو, پروہیبٹڈ آرمز خاص طور پہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرتی ہیں. اگر آپ القاعدہ کو اور اس کا ماڈل اگر آپ فالو کرتے ہیں تو پورے افغانستان میں یہ الزام لگتے رہے, اور یہ ڈی ای اے جو ہے ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس وہ یہ لگاتی رہی کہ جناب ان کی جو فنڈنگ ہے یہ اوپیم فیلڈز کی وجہ سے ہوتی ہے, ان کی فنڈنگ جو ہے یہ ہیروئن کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اتنا ٹریڈ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, اور یہ سارے کا سارا جو پیسہ ہے یہ دنیا بھر میں دہشت گردی میں اور ٹیررزم میں استعمال ہو رہا ہے, اور ان کا پرائمری سورس آف انکم جو ہے وہ ڈرگس ہے. آئی ایم شیور کہ رانا ثناءاللہ انشاءاللہ اگر انوسنٹ ہیں یا ان کے پر غلط کسی نے الزام لگایا ہے تو وہ بالکل نہ صرف رہا ہوں گے بلکہ باعزت رہا ہوں گے. لیکن اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو یہ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. بٹ ایٹ دس ٹائم میں آپ لوگوں کو بتاؤں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم لوگ کیا سرائیاں نہ کریں, اور ہم لوگ ذرا معاملات کو خود اپنے منطقی انجام تک بھی ذرا پہنچنے دیں. کورٹس ہیں, ادارے ہیں, اور ہر ادارہ اور ہر کورٹ اور ہر جج جو ہے وہ کو پرسنل وینڈیٹا کے اوپر خدا نخواستہ نہیں ہوتا. ہمیں ان کے اوپر فیتھ کرنا ہے, ہمیں ان کو ٹرسٹ کرنا ہے, اور تبھی اس ملک کا نظام چلے گا, یا کسی بھی ملک کا نظام چل سکتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے آئین کی جب خلاف ورزی کی جاتی ہے اس کے اوپر تو کسی کو اٹھایا نہیں گیا, اس پہ بھی مجھے دکھ ہے, اور وہ ہمارے اداروں کی کمزوریاں ہیں. وہ اب نیشنل اسمبلی کے فلور پہ اگر اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ افواج پاکستان کو برا کہہ رہے ہوں یا اعلیٰ عدلیہ کے متعلق باتیں کر رہے ہوں صرف اس لیے کہ ان کو قانونی طور پہ ایک بچت ہے کہ اینی تھنگ سیڈ آن دا فلور آف دا ہاؤس کین ناٹ بی چیلنجڈ ان اینی کورٹ, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ فلور آف دا ہاؤس پہ ہی کھڑے ہو کے آئین کی پامالی کر رہے ہوں. یاد کریں کہ جب پینما کیس ہو رہا تھا تو یہی رانا ثناءاللہ جو تھے انہوں نے ججز کے متعلق کیا کیا کلمات نہیں کہے یا کیا کیا گفتگو نہیں کی. ان کو تو اس وقت بھی اٹھانا چاہیے تھا کہ, یا اس وقت بھی چارج تو لگنا چاہیے تھا کم از کم, کہ تم ان اداروں کے خلاف بات کر رہے ہو جن کے خلاف آئین تمہیں روک رہا ہے, اور ججز کے خلاف اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ جائز نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت جو ہم وی آر جمپنگ ٹو کنکلوژنس, وہ ہر آدمی کو یہ نظر آ رہا ہے
کہ جناب میں نیب سے پکڑا جا رہا ہوں، فلاں سے پکڑا جا رہا ہوں، تو اس کو میں گورنمنٹ کے اوپر لگا دوں کسی طرح کی یہ گورنمنٹ کرا رہی ہے. یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ اداروں کا کام ہے. گورنمنٹ کے اپنے لوگ اٹھ رہے ہیں، گورنمنٹ کے اپنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، گورنمنٹ کے اپنے لوگ نیب زدہ ہیں، گورنمنٹ کے اپنے لوگ حراست میں ہیں اس وقت. ان کے سٹنگ منسٹرز حراست میں ہیں جن کو استعفیٰ دینا پڑا. سو اٹ از ناٹ فرد واحد یا اٹ از ناٹ ون پارٹی کہ جو ایک میس وچ ہنٹ پہ نکلی ہوئی ہے. نہیں، آپ کے اداروں کو اتنی تقویت مل رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب وہ کام کر سکتے ہیں بغیر کسی ٹاپ پریشر کے. تھانے دار کو پتہ ہے کہ وہ بدلہ نہیں جائے گا اس وجہ سے اگر اس نے کسی کے اوپر پرچہ کیا. کیا اسفندیار ولی ہو گئے یا کوئی اور ہو گئے، ان کی سٹیٹمنٹس پہ ان کے اوپر پرچے نہیں بنتے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا باپ بھی آ جائے تو ہم کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے. پاکستان کے لائیولی ہوڈ ہے، پاکستان کا واٹر ریسورس ہے، پاکستان کے پاکستانیوں کی زندگی ہیں اس پانی سے منسلک. تو اس کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے متعلق آپ اس طرح کے نازیبہ کلمات استعمال کر رہے ہیں. سیاست کو آپ اپنا آڑ بنا کے آپ اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے، اسفندیار ولی نے یہ نہیں بتایا کہ 3 سال جب کے پی کے میں بہت برے حالات تھے اور بلاسٹ ہو رہے تھے ہر وقت، وہ بھاگ کے باہر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے اپنی پوری فیملی کو باہر بھیج دیا تھا. یہ انہوں نے باتیں نہیں بتائیں کہ کئی سال سے ان کی فیملی باہر ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ یہاں پہ صرف سیاست کر رہے ہیں. اپنے کاروبار کہاں کہاں ہیں یہ بھی ان کو بتانا چاہیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک کہ یہ رانا ثناءاللہ کا ایشو نہیں ہے، یہ اداروں کا اور ان کے اسٹرینتھن ہونے کی بات ہے. اور ہمیں اس پہ ذرا توقف کر لینا چاہیے، اپنی رائے دینے سے اجتناب کرنا چاہیے. میں لوگوں کی رائے کا ان کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میں اس کو امپوزنگ نہیں سمجھتا، میں اس کو اپنے لیے بائنڈنگ نہیں سمجھتا. اگر 10 لوگوں کا خیال ہے، 100 لوگوں کا خیال ہے، 1000 لوگوں کا خیال ہے کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے تو فائن. ہمیں جو طریقہ کار ہے کہ ہم سب کو پھر مل کر جانا چاہیے اور عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اور ان سے انصاف مانگنا چاہیے. یہی ایک سسٹم ہے، مروجہ ہمارا نظام ہے اور جس کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہے. ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ غلط بات ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایسے ریئیکٹ نہ کریں کیونکہ میں یہ غلطی کر چکا ہوں. نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل آیا تو ہم نے بڑی اس کے اوپر 1 سال 2 سال پتہ نہیں کتنی ہم لڑائیاں کرتے رہے نیو یارک ٹائمز سے بھی کہ جی یہ ہمارا دوست ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، نہ یہ پون ویب سائٹ بناتے ہیں، نہ یہ کرتے ہیں، ان کے اوپر غلط الزام لگا ہے، ان کے اوپر جعلی ڈگریوں والا الزام غلط ہے، یہ تو صحیح ہے یہ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جب اندر رہ کے دیکھا کچھ چیزوں کو. یہ وہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جتنے الزامات لگے وہ صحیح ہیں، لیکن ان میں کافی ہیں کہ جن میں دم ضرور ہے. اور جب تک عدالتیں ان کا فیصلہ نہیں کر سکتی یا کرتی تب تک تو آبویسلی میں حتمی رائے اب نہیں دے سکتا، میں اس کے اوپر لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا. آئی ٹولڈ مائی کولیگز ایز ویل کہ ہم عدالتوں کی رسپیکٹ کریں گے اینڈ لیٹ دا کورٹس اینڈ لا ٹیک اٹس اون کورس. اس وقت ملک میں افراتفری بچانا جو ہے نا وہ کسی کے حق میں نہیں ہے، آپ کے اور میرے حق میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو لوٹ مار کرتے ہیں، جو لوٹ رہے ہیں اس ملک کو، یہ جنہوں نے لوٹا اس ملک کو، وہ ڈیل کی باتیں کرتے ہیں، وہ مساک معیشت کی باتیں کرتے ہیں. اور جو ان کے پیروکار ہیں، جو فالوورز ہیں، جن کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو لوٹا پکڑ کے، ان کے حقوق تو کم از کم لوٹے نا. اگر ہمارے بچوں کو ہسپتالوں میں دوائیاں صحیح نہیں ملتی ہیں، آپ کے بچوں کو اچھے اسکولوں میں ایڈمیشنز نہیں ملتے یا ایڈمیشنز آؤٹ آف ریچ ہو گئے ہیں، تو اس کا ذمہ دار بھی تو حکومت اس وقت کی حکومتیں ہیں نا جنہوں نے وہ سارے قوانین بنائے یا ان قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کیا. لیکن ہم اپنے حقوق سلبی کو بھول جاتے ہیں اور حقوق سلب کرنے والا جو ہے اس کے لیے ہم مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا. ہمیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے دینا ہے. اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، بیل آئیکن اس کو پریس کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ تک اپڈیٹس جو ہیں وہ پہنچتی رہیں. رانا ثناءاللہ کے کیس میں کیا ہو رہا ہے، چند دن میں جب کلیئرٹی آتی ہے تو سب سے پہلے انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.